یہ اس کام کے لیے دیے تھے. یہ آپ کے واٹس ایپ کی ڈیٹیلز موجود ہیں جس میں آپ نے یہ انتقال وراثت تھا. ہاں تو اس کے پیسے لیے آپ نہیں, میرے پاس تو پبلک آتی نہیں, میں نے ان کو پیسے نہیں دیے. یہ پیسے سر قسمت میں نہیں ہے. میں سادہ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے لیے ہیں, وہ کہہ رہا ہے آپ نے واٹس ایپ بھیجا ہوا ہے ان کو, اپنے نمبر سے کیا ہوا ہے. وراثت کا انتقال یہ آپ ہی کے نمبر سے کیا ہوا ہے. نہیں, میرے نمبر سے کیا ہوا ہے. یہ آپ ہی کے نمبر سے. ہاں جی, میں نہیں کیا. آپ ہی میں نہیں بھیجا. تو آپ کو جب ایک بندہ پیسے دے رہا ہے, آپ اس کو واٹس ایپ پہ اس کا انتقال بھیج رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے پیسے بھی لیے. آپ نے, آپ کہہ رہے ہیں کسی نے پیسے بھیجوائے تھے آپ کو. میرا ریفرنس تھا, ریفرنس کے ذریعے سے آئے ہیں. میرے لیے تو قابل احترام ہے نا جب آپ مجھے بھیجیں گے. اچھا نوکری تو آپ دیکھیں کہ آپ کے فیملی بھی ہے, بچے بھی ہوں گے یقیناً, تو رشتے دار احباب بھی ہوں گے. آپ کہتے ہیں یار اس سے غلطی ہو گئی ہے, اتنی اچھی بات تھی, سادہ سا ایک جملہ تھا, اس کے بعد میرے پاس لفظ کوئی اور نہ بچتا آپ سے بات کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں قوم سے, جن لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں معذرت خواہ ہوں, مجھ سے غلطی. آپ گھما رہے ہیں بات کو, کیسے اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے جی. یہ دیکھیں دکھائیں ذرا کو پلے کریں پلیز, پیچھے کریں ذرا. یہ تو نہیں پتا چل رہا کہ کون کس کو. بس ساری گفتگو موجود ہے اس کے اندر. یہ بس وہ سارا کام ہو گیا, بیان سے ہو گئے, میرے بیان سے نکل گیا. یہ آپ کو 10 ابھی دیے, 15 یہ ہو گئے, 5 ٹھیک ہے. ساری گڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں اور ان سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ تحصیلدار اوکاڑا محبوب شیروانی نے زمین کے انتقال کا کام کروانے کے عوض ہمارے نمائندے سے رشوت وصول کی تھی, اور یہ کہ یہ کوئی ذاتی لین دین نہیں تھا. ہمارے ثبوتوں کے سامنے رشوت وصول کرنے کے جرم کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, سوائے اس کے کہ انسان ڈھٹائی اور بے شرمی پر اتر آئے. تحصیلدار محبوب شیروانی نے نسبتاً ایک قابل عزت راستے کا انتخاب کیا, اور وہ تھا غلطی پکڑے جانے پر ڈھیٹ بن جانے کی بجائے غلطی کو تسلیم کرنا. ہمارے تھوڑا سا زور دینے پر تحصیلدار اوکاڑا نے ہمارے نمائندے سے زمین منتقل کرنے کے کام کے عوض رشوت لینے کا اعتراف کر لیا. ساری گفتگو موجود ہے, آپ کے سینئرز کو دکھائیں گے, آپ کے وزراء کو دکھائیں گے, قوم دیکھے گی. میں مطلب ذمہ دار آدمی, جواب دے ہوں میں. نہیں ہو سکتا ہے, ابھی بھی آپ قائم ہیں کہ آپ نے رشوت نہیں ہو سکتا, مجھ سے غلطی ہوگی ہو. یہ پہلا جملہ تھا, اگر آپ بول دیتے تو معاملہ کیسا ختم ہوا. ہم صرف ایک چیز, انسان خطا کا ہے, ہو سکتا ہے کسی مدنی کو نہیں, آپ تسلیم کرنے کی ہو گیا. مجھے ورنہ میرے پاس کون سی ناقابل تردید ایویڈنس موجود ہے. ساری گفتگو جو آپ کی ہوئی ہے موجود ہے صاحب. میں دیکھیں, میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں کوئی, یعنی اس کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں. تو صرف اس لیے ایک موقع دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک تھوڑی سی گریس, ایک دن عزت ہی بچتی ہے نا انسان کی. کیا جاتا ہے اس کے اندر انسان اگر سچ بول دے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی, آپ نے صحیح کہا, انسان خطا کا پتلا ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ انسان مان لے خود کو یار مجھ سے غلط. ہم کیوں ادھر ادھر گھومتے ہیں. بس سب سے بڑا پرابلم چھوٹا ہے ہمارا. آپ سے بہتر کون جانتا ہے, سینئر آپ بڑے ہیں. رشوت لینے کے اعتراف کے بعد ہم نے تحصیلدار صاحب کو زیادہ شرمسار کرنا مناسب نہیں سمجھا. نہایت مہذب طریقے سے ان سے پوچھا کہ آخر رشوت خوری کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس افرید سے نجات ممکن ہے. جس پر تحصیلدار محبوب شیروانی کا موقف تھا کہ صرف رشوت لینے والے قصوروار نہیں, بلکہ اپنے 2 نمبر کے کام کروانے کے لیے اور اپنے جائز کام بھی مقررہ وقت سے پہلے کروانے کے لیے لوگ خود رشوت اور سفارش کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں. اور ان کی یہ بات اگر یکسر درست نہیں بھی تھی تو مکمل طور پر غلط بھی نہیں تھی. اب آپ مجھے صرف, میں یہ بس ٹھیک ہے, اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اس معاملے, بس آخری بہت ہی ادب کے ساتھ, یہ کیوں ہمارے ہاں یہ پریکٹسز کیوں ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا ایسا کیا جانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں بچ جائیں, یا لوگ زبردستی دے دیتے ہیں, یا ہمارے یعنی شکایت آپ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہاں جو انتقال کے لیے پٹواری صاحب تشریف لاتے ہیں, باقاعدہ پارٹی سے اور پٹواری سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے کتنے پیسے دیے, اور اس کے حوالے سے پرسنٹیج دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں سارے الزامات جھوٹ ہیں, ہمارے پاس تو جو ثبوت ہے میں تو اس پہ کھڑا ہوں. کس طرح بچائیں محبوب صاحب, سینئر آدمی آپ؟ نہیں بچنا چاہیے. کیسے کریں سر؟ نہیں, آپ کو بھی تو سسٹم کو, محکمہ مال کو, پولیس کو, جس طرح آپ نے شروع میں کہا نا کہ بدنام اسی لیے نا سر, پرسیپشن بنتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا سر. پتہ کیا کیسے ٹھیک کریں اس کو, بس یہ بتائیں. لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہاں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک بات, کوئی نہ کوئی بیان لے کے آتے ہیں, بالکل ٹھیک بات, ریفرنس لے کے آتے ہیں, کچھ سفارش کروا لیتے ہیں. ان کو یہ نہیں لگتا کہ پیسوں کے بغیر کام ہو سکتا ہے. وہ انتظار بھی کر سکتے ہیں نا, ایک چیز ہے اس کو. لیکن سر دیکھیں, جینون انتظار کرنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے, اگر پتہ ہے کہ یار اس کا ایک پروسیس ہے, یہ ڈیو ڈیٹ ہے, اس کے اندر مل جائے گا. لیکن ایسا نہیں کہ کیا کام کو خام خواہ لٹکایا جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا سر, صرف ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی, سسٹم میں تھوڑی سی بریک آ جاتی ہے, بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا ہوتا, بعض دفعہ لائٹ نہیں ہوتی, اس طرح کے معاملات. لیکن آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی یہ عادت پڑ گئی ہے
نہیں سر وہ پتہ کیا جب میnual کام چلتے تھے نا تب تو ایسے ہی تھا جی اب جیسے تو اب تو سارا ای رجسٹریشن ہو گئی ہے اب تو لین دین کا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے ساری فیسیں جمع کروا کے آتے ہیں سارا یہی کہا کہ پہلے تو ظاہر ہے چونکہ آپ کا بڑا اشتہار تھا نا جب مینول چیزیں تھیں جب سب سے کمپیوٹرائز ہوا تب سے کہ 5-10 ہزار روپے بھی سلسلہ چل جاتا ہے. آپ کی بات درست ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ رویہ کیسے بدلے گا جو رشوت دینے کا رویہ ہے؟ بدلنا چاہیے. نہیں بہت اچھا. مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے نا بغیر پیسے دیے ہو ہی نہیں سکے گا. آپ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمیں VVIP پروٹوکول ملنا چاہیے چاہے وہ کسی کی سفارش سے ملے چاہے وہ ہمیں پیسے دینے سے ملے. میں کہوں یار 5 منٹ میں کام کرا لیں. جو ڈیو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو خوف یہ ہوتا ہے وہ پیسے شاید اس لیے بھی دیتے ہیں کہ میرا کام بالکل اٹک ہی نہ جائے. جی ایسی ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا. بعض دفعہ ایسا لوگوں کے نا اس کی اپنی اپروچ ہے نا مینٹل اپروچ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہیں کام کروانے کے لیے جانا ہے تو مجھے پراپر چینل جانا چاہیے. جا کے اگر 1 دن کا پروسیس ہے 2 دن کا پروسیس. اچھا چلے میں آنیسٹلی اب آپ سے کہتا ہوں آپ نے کسی اور محکمے میں جانا ہے فار ایگزامپل شناختی کارڈ بنوانے جانا ہے یا یہاں پہ کوکاڑا کے اندر آپ کو کوئی بھی کام ہے. کیا آپ بھی ہم سارے اپنے طرف میں تو یہ شاید کروں میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھی ایسا کوئی سفارش نہیں ڈھونڈیں گے یار میں جامع شناختی کارڈ بنواتا ہوں یار میں نے لینڈ نہ لگنا پڑے. ہم سب کے روز یہ سب کی ایسی اور وہاں آپ کو لگا یار 2,000 دے کے یار جلدی بن جاتا ہے تو یار والا بجائے 7 دن بعد 2-4-5 چکر لگائیں گے جتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو ہم دے کے اگر کوئی ہو جاتا ہے. قصور دونوں ہی اس کا مطلب ہے لوگ بھی ہیں ایسی بس شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. لوگ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. وہ سوچتے ہیں کہ چلو جی کس نے کسی طریقے سے ہمارا ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکاری دفاتر میں کاغذات میں بلا وجہ کی غلطیاں نکال کر فائلوں کو طویل عرصے تک دبائے رکھنے کے عمل سے ڈرتے ہوئے بہت سے سائلین خود ہی سرکاری افسران یا ان کے ٹاؤٹس کو رشوت کی پیشکش کرتے ہیں. لیکن کام قانونی ہو اور عوام تھوڑا سا انتظار اور حوصلہ کرے تو رشوت خوری کے امکانات کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں. تحصیلدار اوکاڑا نے براہ راست رشوت اور ٹاؤٹس کے ذریعے ہونے والی کرپشن کا بھی از خود ذکر کیا. کتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہوں گے آپ کے پاس؟ 20 سے 25-50 آ جاتے ہیں. 50 لوگ آ جاتے ہیں. ان میں سے زیادہ داری سے کتنے لوگ ہیں جو آفر کرتے ہیں رشوت؟ میں یہ نہیں کہتا کتنوں سے لیتے ہیں. دفعہ کریں اس ٹاپک کو. آپ نے معاملہ ختم کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پیشکش کرتے ہیں کہ جناب تھوڑا کم؟ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں آتا. اچھا کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہوتے ہیں بیچ میں. مثال کے طور پر کوئی بندہ آ جاتا ہے. ہمارا تو متعلق والا آ گیا نا جیسے یہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات. ہمارے پاس محبوب شیروانی کی رشوت لینے کی ناقابل تردید ویڈیوز موجود تھی. اب محکمے نے ان پر قانون کے مطابق کارروائی کرنا تھی. گفتگو کی حد تک تحصیلدار اوکاڑا محبوب شیروانی کا موقف سامنے آ چکا تھا بلکہ انہوں نے سارا الزام اپنے سر لینے کی بجائے رشوت دینے والوں کو بھی برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. سو ہم ان کے دفتر سے باہر آ گئے اور وہاں موجود لوگوں سے بات چیت